السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہی ان سے محبت کا اظہار ہے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے لیے نبی کی ذات سب سے زیادہ محبوب نہ بن جائے۔ اسی لیے مسلمان نبی کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے تھے۔ اس محبت کو سمجھنے کے لیے ایک نمونہ مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کے دوران غار میں جو واقعہ پیش آیا وہ کافی ہے۔ مدینہ کی بچیوں نے طلع البدر علینا کا استقبالیہ گاتے ہوئے نبی کا استقبال کیا تھا۔ مدینہ کا ہر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنانا چاہتا تھا۔ ہر ایک شخص نے نبی سے درخواست کی کہ ان کی جگہ پر مسجد بنا لی جائے۔ نبی سے محبت کرنے والے جنگوں میں بھی اپنی پرواہ نہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کرنے میں خوشی محسوس کیا کرتے تھے، اور یہی حال ان کے بچوں کا بھی تھا۔ حضرت حسان بن ثابت اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر کہلاتے تھے۔ وہ لوگ اور ان کے کہے ہوئے الفاظ ابھی تک محفوظ ہیں۔ حضرت کعب بن مالک کا بانت سعاد اور امام بوصری کا بردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدوں میں سب سے اہم اور مشہور ہے۔ حضرت کعب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھا، یقیناً رسول روشنی کا ایک چمکتا ہوا مینار ہے، وہ اللہ کی تلواروں میں سب سے منفرد تلوار ہے۔ آج بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ نتیہ چیتن یاتی کہتے ہیں کہ جب میں اپنے دل کے راز میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں، میں اکثر ان سے محبت کرنے والے موتی کے طور پر مخاطب ہوتا ہوں۔ علامہ اقبال کی نظموں کا نچوڑ ہی نبوی محبت ہے۔ ان کے اشعار کی چند سطریں یہ ہیں: نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق توڑتے ہیں وہ نجات اور آزادی کے سیدھے راستے سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ رحمت اور ہمدردی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ جنت کے قریب ہو جاتے ہیں۔ برطانوی مصنف کیرن آرمسٹرانگ کہتی ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو محمد کو ثقافت اور روحانیت کے دشمن کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن محمد کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو اسلام جیسا مضبوط معاشرتی نظام بنانے کا ہنر رکھتا ہو۔ محمد کے علاوہ اور کون ہے جو تلوار کے استعمال کے بغیر مذہب اور ثقافت کی میراث کی بنیاد رکھ سکتا ہے؟ کہ اسلام محمد کے علاوہ کسی اور کا نام استعمال کر کے امن اور ہم آہنگی کا پیغام پیش کرتا ہے؟ یقیناً ہرگز نہیں، کیونکہ اسلام محمد کے بغیر نامکمل ہے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي